بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لائق سب تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے احسان عظیم ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت بہترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اور عملاً اس امت کو سمجھانے کے لیے سردار رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آج کا جو ہماری گفتگو کا محور ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے اور وہ نماز کے حوالے سے ہے. اور یہ ایک مومن اور ایمان والے کی نشانی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں یہ مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. جب تک میری اور آپ کی نمازوں میں خشوع پیدا نہیں ہوگا، جب تک میں اور آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ نمازوں کو ادا نہیں کریں گے پابندی کے ساتھ، اس وقت تک میں اور آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک میں اور آپ خود عمل نہیں کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں، جب میں اور آپ خود عمل کے لیے تیار نہیں، جو میرا علم مجھے نفع نہیں دیتا وہ آپ کو کیسے دے گا؟ عربی زبان میں نماز کو الصلاۃ کہا گیا ہے. یصلی تفعیل سے مصدر ہے اور لفظ جائے نماز اسی سے مشتق ہے. نماز اگر لغت کو کھولا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ نماز ایسی عبادت کا نام ہے کہ جس کے اندر رکوع اور سجود ہوتے ہیں، جس کی ابتدا تکبیر کے ساتھ اور انتہا سلام کے ساتھ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر سنایا، پھر مطلوع آیات کی روشنی میں ان کی تربیت فرمائی. پھر اس تربیت اور تزکیے کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے، دل پر بنانے کے لیے باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم دی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات
کی گواہی دے رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم اختیار کیجیے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دے رہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا ہے اور یہ اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہر وقت یہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حل کروا، کوئی بگڑیاں بنانے والا اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تک میں اور آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، یہ امن و امان کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ ہے؟ آج والدین روتے ہیں اور وہ والد جو ساری زندگی اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، دن رات محنت کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی، اس کے بچے نمازوں کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، لیکن اس کے باوجود وہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے اندر روزے بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے گا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا فائدہ ایسی اولاد کا جب تک وہ نمازوں کی پابند نہیں بنے گی، جب تک میں اور آپ نمازوں کے پابند نہیں بنیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں اور آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ آپ
60 سال نماز پڑھی. فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، کل قیامت کا دن ہوگا 60 سال نماز پڑھتا رہا لیکن اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیا وجہ ہے؟ یہ وضو نہیں کرتا. اللہ صلاۃ لمن وضو علیہ، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں. وضو کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا؟ نہیں. کیا وجہ تھی کہ 60 سال نماز پڑھتا رہا لیکن اس کی نماز قبول نہیں؟ لم تقبل منه صلاة واحدہ، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. واحد کے لفظ استعمال کیے. فرمایا ایک نماز بھی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. شاید اس نے رکوع صحیح کیا تو سجدہ صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا. اسی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی نماز کوئی قبول نہیں. اور آج ہمیں کتنی جلدی ہے؟ ظہر کی نماز 4-5 میں، اور اسی طرح کی رات کی نمازیں ہیں 7 منٹ 8 منٹ. جلدی ہے. کس بات کی جلدی ہے؟ یہ پتہ ہے کتنے مبارک لمحات ہیں. یہ پوچھیے ان لوگوں سے جن کے بچے روتے ہیں کہ ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی. ہم روتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں سے پوچھیے میرے پیارے بھائیوں جن کو نماز نصیب نہیں ہے، اور یہ نہ کہا کرے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ یہ کہا کرے کہ میں تو اتنا بدبخت ہوں اور بدنصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق ہی نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ جن لوگوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میرے پیارے بھائیوں رب کے وعدے ہیں، سچے وعدے ہیں. نماز آپ پڑھ لیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ میرے اور آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو. محلے محلے میں مساجد موجود ہے آپ کے ساتھ، لوگ آتے ہیں الا ماشاء اللہ. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ محلے محلے میں مساجد موجود ہے جو میرا اور آپ کا ایمان گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے کر آ سکتا. وہ کل قیامت کے دن میرے پیارے بھائی اور بہنوں کو صاحب کیسے تباہ کر جائے گا؟ فکر دیکھیے. وقال سعید بن عبد العزیز اذا فاتت صلاة جمع في بكاء. سعید بن عبد العزیز رحمت واسعہ، نماز باجماعت رہ جاتی تو بیٹھ کے رونے لگ جاتے. آج میرا رونا تو یہ ہے کہ میرے بچے کی اچھی نوکری لگ جائے، میرے بچے کو فلاں مقام مل جائے، اسٹیٹس کی دوڑ میں آ گئے. ہم نے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اسٹیٹس کی دوڑ کے اندر اغیار کو غلام بنایا. اسٹیٹس کی دوڑ کے اندر ہم اتنا آگے نکل گئے، ایمان کی دوڑ ہار چکے. ہم نے اسٹیٹس کی دوڑ میں اپنے بچوں کو بے حیا کیا. ہم نے اسٹیٹس کی دوڑ میں اپنی بچیوں کو بے حیا کیا. ہم نے اسٹیٹس کی دوڑ میں اپنے بچوں کو اغیار کا غلام بنایا. جن کو نماز کا فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، دنیا کی ہر تلاوت سیکھنے کے لیے اپنا سارا مال خرچ کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں ڈگری حاصل کر لے، یہ فلاں کورسز کر لے، اس کا فلاں مقام ہو، فلاں منصب ہو، فلاں عہدہ ہو. لیکن کبھی یہ بھی سوچ آئی ہے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھاؤں، میں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دوں، میں ان کو نماز سکھلاؤں، نماز کا ترجمہ سکھلاؤں، میں ان کو یہ ساری دین کی باتیں پیغامات ان تک پہنچاؤں، انہیں سکھاؤں اور بتاؤں. اور میرے پیارے بھائیوں سلف صالحین ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر ہمارے بچوں کو جنازہ نہیں پڑھانا آتا تو ہم نے کیا کمایا. وہ روتے تھے کہ ہمارے بچے اگر ہم کل دنیا سے چلے گئے یہ ہمارا جنازہ نہیں پڑھا سکتے تو ہم نے کیا کیا ہے. آج
अगर मकान चाहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज की पाबंदी वो शख्स करता है जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर खौफ होता है और उसके दिल के अंदर आबाद भी जवाब देने का एहसास कि मैं अपने रब के सामने खड़ा होकर मैं हिसाब कैसे लूंगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझसे सवाल कर लिया कि मेरे बंदे, मैंने तुझे जवानी की रहमाइयों से नवाजा था, मैंने तुझे जिंदगी अता की थी, मैंने तुझे दुनिया की तुझे तमाम नेमतों से नवाजा था, तरह तरह की नेमतें मैंने तुझे अता की थी। तू चलता था, फिरता था, बोलता था, सही सलामत था, लेकिन उसके बावजूद 24 घंटों के अंदर से सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल सका। कैसे हो गया कि हमने 1 घंटा भी नमाजों के लिए ना निकाला, सारे के सारे 24 घंटे अपने पेट के लिए रख लिए। और फिर मेरा आप सोचते हैं कि मुझे और आपको जन्नत मिल जाए, फिर मेरा आप सोचते हैं कि हम अपने हाथों को उठाए और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ये कैसे हो सकता है? जो बेनमाजी है दुआ उसकी कबूल होगी, ये तो दूर की बात है। किताबों को अगर खोला जाए, किताबें कहती है जो बेनमाजी है नमाज नहीं पढ़ता। और कितने लोगों की जबानों से सुना जो दुनिया में मस्त मगन हो गए, पता क्या कहते हैं? कहते हैं नमाज तो मामला भूखे लोग पढ़ते हैं जिनको अपने रब से कुछ मांगना होता है। ये मेरे बड़े बड़े महल्लात हैं, ये सारी की सारी चीजें मेरे पास है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं नमाज पढ़ूं? इस तरह की बातें करता है। किताबें क्या कहती हैं? ला युवस्सल, इसे गुस्ल की जरूरत नहीं, वला युकफन, इसे कफन की जरूरत नहीं, वला युसल्ला अलैहि, इसका नमाज जनाजा पढ़ने की जरूरत नहीं, वला युकफन फी मकाबिर मुस्लिमीन, इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की जरूरत नहीं है, वला तआलहु बिल मग़फ़िरा, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि नमाज पढ़ो, इससे पहले कि नमाज पढ़ी जाए। ये जुमला दुरुस्त नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर लिखा होता है, ये गलत है। कैसे? जो नमाज जिंदगी में नहीं पढ़ता, बेनमाजी का तो जनाजा है, बेनमाजी का जनाजा नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमियों से सवाल करेंगे, ये कौन है जहन्नमी? ये वो है क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ये वो है जो नमाज नहीं पढ़ते थे। इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, इनको जहन्नम में फेंक दिया गया, खून दिया जा रहा है, पीप खोलता हुआ पानी जो इनकी अंतड़ियों को काट देगा और जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला जो खून है, जो पीप है, वो इनको पिलाई जाएगी और इस तरह वो आग होगी। अगर दुनिया की आग एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कल क़यामत को आग होगी 1,36,000 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी तपिश और भड़क होगी। और मेरे प्यारे भाइयों, क्या बनेगा? सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक लोहार को देखते हैं कि उसने लोगों को बाहर निकाला। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गौर करें, सहाबा का फहम देखें। हम तो देखते हैं ना, हर चीज में मजाक करते हैं, फलां चीज ऐसे ऐसे, वो गौर किया करते थे, वो सोचते थे कि ये फलां काम हो रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है, गौर करते थे, सोचते थे। जब उन्होंने लोहार को देखा कि उसने तबते हुए लोहे को बाहर निकाला और उसको देखकर रोने लगे, क्यों रोए? फरमाने लगे ये लोहा है जिसकी हालत है, और कल क़यामत के दिन जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, बेनमाजी, दुनिया के अंदर मस्त कहा जब इनको जहन्नम में फेंका जाएगा, इनकी क्या हालत होगी? मैं इस वजह से रो रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, अभी भी वक्त है, रमजान मुबारक का महीना आने से पहले पहले सच्चे दिल के साथ माफी मांग लीजिए और ये वादा कीजिए यहाँ से उठने से पहले
میں نماز باجماعت ادا کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت رجلین اللیل رجلین آتیان، میرے صحابہ آج رات میں نے کیا دیکھا، تو آنے والے آئے فأخذ بیدیہ، انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں میں پکڑا، فأخرجنی إلی الأرض المقدسہ، مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ میں نے وہاں بہت سارے مناظر دیکھے، اور مناظر کے اندر ایک منظر یہ تھا، رجل قائم علی رأسی، ایک شخص کھڑا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا۔ میں نے فرشتے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر پتھر ہے، فیصلہ رأسہ، اس کے سر کے اوپر دے مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا۔ پتھر آگے کی طرف جاتا ہے۔ میں نے پوچھا فقلت من هذا یا جبریل، جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ پھر اس نے دوبارہ پتھر کو پکڑا، فیصلہ رأسہ، اس کے سر کے اوپر دے مارا اور اس کا سر کچل دیا۔ میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا الذي يقرأ القرآن ويغفره وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ شخص ہے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا جانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ مجھ سے جیسا میرے جیسا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، میں ہر چیز سمجھتا ہوں، میرے جیسا کوئی مہارت دین کے اندر دنیا کے اندر رکھنے والا نہیں، میرے جیسا کوئی ذہین نہیں ہے، یہ سمجھتا تھا، اس کو پتا تھا، یہ قرآن مجید کو دیکھ کر بھی پڑھنا جانتا تھا۔ اللہ نے اس کو قرآن مجید کا علم بھی دیا، لیکن اس کے باوجود اذان کی آواز اس کے کانوں کے اندر پڑتی ہی یہ سو رہا۔ فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کا سر پتھروں کے ساتھ اسی طرح کوٹتا ہی رہے گا فرشتہ۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اور میرے پیارے بھائیوں، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جہاں پوری دنیا کی صلاتیں ختم ہوتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی اتھینٹک روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، میرے پیارے بھائیوں، یہ ہونے والا ہے۔ اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائیں گے، اس شخص کو بٹھا دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے من ربک ما دینک، سوال ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جواب ہوگا جب دنیا کے اندر مست رہا، شرابوں میں، زنا اور بدکاریوں میں، چور خوری اور غیبتوں میں، مسلمانوں کو قتل کرنے میں، آپس میں لڑوانے میں، دنیا کو کوئی ایسا کام نہیں، کوئی ایسی برائی نہیں جو اس نے نہ کی ہو، دنیا کے اندر مست و مگن رہا، نہ اسے اللہ یاد، نہ اسے آخرت کی فکر، نہ اس نے یہ گوارا کیا کہ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی مجالس ہے جہاں پر صحابہ کے اوپر ترانہ بازی کی جا رہی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ رہا، ان لوگوں کی مجالس سے اٹینڈ کرتا رہا، اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں نے سب کو راضی کرنا ہے، پوری دنیا کو راضی کرنا ہے کہ پوری دنیا میری چاہنے والی بن جائے۔ اس نے یہ فکر نہیں کی، اس نے یہ خوف نہیں کیا، اس نے یہ بات نہیں سوچی کہ میرا رب نہ کوئی ناراض ہو جائے، کہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، ثابت ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی خواہش کا غلام بن گیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں ایسے کروں گا، یہ تو میرا بھی ایکسپیرینس ہے، میں اس بات کو زیادہ سمجھ سکتا ہوں، ان کو علم نہیں ہے۔ آگے سے کیا جواب ملے گا؟ لا ادری اکون کما یکون الناس، ہے افسوس، وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو لائی لب تھا، جس طرح لوگ کہتے تھے میں ویسے کرتا تھا۔ فرشتے کہیں گے لا دویت ولا تلیت، تجھے اللہ نے عقل نہیں دی تھی، تیرے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، اور علماء نے آخر قرآن حدیث کی دعوت نہیں دی، سارے پیغامات شخص نے سنے تھے، اس تک یہ دین کی باتیں پہنچتی تھی،
فرشتے کہیں گے نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے عمل کیا، تجھے سوالوں کے جواب کیسے آئیں گے؟ آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ البسوه لباس النار، البسوه لباس النار، یہ چادروں کا مستحق نہیں ہے، اس کو جہنمی لباس پہنا۔ وَافْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، وَافْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، اس کے نیچے جہنم کے بچھونے بچھا دو۔ یہ بہت تنگ کو فرمایا فَيُغَيَّرُ عَلَيْهِ قَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، پھر تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ فرشتہ گل اٹھائے گا، فرمائے گا ضرب بها جبل لكان ترابا، یہ گل اتنا وزنی ہوگا پوری دنیا کے لوگ جن و انس مل جائیں، سب کے سب تمام مل جائیں، لیکن فرمائے گل کو نہیں اٹھا سکے گی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اس کو بھوک مار جائیں گے اور پھر اس کے بعد عذاب شروع ہو جائے گا اور اس کے اوپر بچھوؤں کو مسلط کر دیا جائے گا، سانپوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ پر اگر یہ 99 سانپ اس کے اوپر چھوڑے جائیں گے، فرمایا ایک سانپ اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا جائے تو پوری دنیا کی بھی ہریالی نظر آتی ہے، یہ سب ختم ہو جائے۔ والعیاذ باللہ، میرے بھائیوں بہنوں میں بات سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، نہیں میرے پیارے بھائیوں، ابھی وعدہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ کہ میرے مولا مجھ سے جتنی بھی غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، میں سچے دل کے ساتھ آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آج کے بعد دوبارہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سچے دل کے ساتھ معافی مانگیں گے اور اپنے ہاتھوں کو پچھان دیں گے اور یہ کہہ دیں گے رب اغفر لی، رب اغفر لی، میرے مولا مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما، میں بھولا ہوا تھا، مجھے اپنا پیارا بندہ بنا دے، میں آج کے بعد دوبارہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عالم عبدی انہ ربنا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اس نے ہاتھ اٹھا لیے، گناہ یہ کرتا رہا، میری نافرمانی کرتا رہا، لیکن میرے در پہ آ گیا ہے۔ میرے فرشتوں میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ایسے معاف نہیں کیا جتنے بھی گناہ ہو گئے، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔